باوجود تمام تر تسلیوں اور وعدوں کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی اور اس بے چین کیفیت میں دعائیں اور حالت جو تھی اور رکت جو تھی، اور ایک ایسی حالت تھی یوں لگتا تھا جس طرح بار بار کوئی جان کھنی کی حالت ہو، بار بار آپ کی چادر اس رکت کی وجہ سے کندھے سے اتر جاتی تھی جو دعاؤں میں پیدا ہو رہی تھی۔ بس جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آتے ہیں، تو اللہ کے رسول بھی خدا تعالیٰ میں ڈوب کر الہی فیصلوں کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور حصہ بن جاتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور تربیت نے وہ صحابہ پیدا کیے جن کے دن جنگوں میں مصروف ہوتے تھے تو راتیں عبادتوں میں۔ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو کوئی بھی جنگ جو مسلمانوں نے لڑی کسی نسبت کے بغیر تھی، کوئی نسبت ہی نہیں تھی مسلمانوں میں اور مخالفین دشمنوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق اور عبادتوں نے انہیں اللہ اور رسول میں فنا ہو کر غلبے کا حصہ بنا دیا۔ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دن کے وقت بھی باوجود دشمنوں کے حملوں کے اور جنگوں کے اور سخت حالات کے فرض نمازوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کبھی غافل نہیں ہوئے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ دشمن کے تابڑ توڑ حملوں کی وجہ سے مسلمانوں کو موقع نہیں ملا کہ نمازیں پڑھ سکیں، اور نماز کا وقت نکل گیا اور 5 نمازیں جمع کر کے پڑھنی پڑیں۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ تھا کہ آپ نے دشمنوں کو یہ کہہ کر بد دعا دی کہ برا ہو، ہلاک ہو دشمن جس کی وجہ سے ہمیں 5 نمازیں اکٹھی پڑھنی پڑیں۔ بس کسی جانی مالی نقصان کی وجہ سے کبھی آپ پریشان نہیں ہوئے، نہ دشمن کے حق میں بد دعا دی۔ اگر یہ موقع آیا تو صرف اس وجہ سے کہ آج دشمن نے ہمیں وقت پر عبادت کرنے کا، اپنے خدا کے حضور جھکنے کا موقع نہیں دیا، باوجود اس کے کہ آپ کا دل ہر وقت خدا تعالیٰ کی یاد میں رہتا تھا، ذکر الہی سے زبان آپ کی ہر وقت تر رہتی تھی، لیکن فرائض ضائع ہونے کا افسوس آپ کی برداشت سے باہر تھا۔ بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے غلبے کے وعدے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو نبھانے اور اس کے فضلوں کو جذب کرنے کے لیے عبادتوں کی طرف توجہ بھی بہت ضروری ہے، اور بہت ضروری ہے کہ اس کے بغیر اللہ کے رسول کی جماعت میں شامل ہونے والے نہیں کہلا سکتے۔ اللہ کی جماعت میں رسول کی جماعت میں وہی شامل ہوں گے جو اپنی عبادتوں کی طرف بھی توجہ دینے والے ہوں گے۔ بس جب ہم مخالفین احمدیت کی سختیاں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا حصہ بننے کے لیے ہمیں اس کی عبادت سے کبھی غافل نہیں ہونا۔ نبی اور رسول تو آتے ہی بندے کا خدا سے تعلق جوڑنے کے لیے ہیں۔ اگر ہم اس تعلق کو جوڑنے والے نہیں بنیں گے تو پھر نبی کی جماعت کس طرح کہلائیں گے؟ ان فتوحات کا حصہ کس طرح بنیں گے جو نبی اور اس کی جماعت کے لیے مقدر ہیں؟ یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا بھی مقصد تھا۔ بس ہمیں ہمیشہ اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب البریہ کے مقدمے میں فرماتے ہیں